اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل میلاد کا مطلب اور مقصد بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ محفل میلاد جب ہم کہتے ہیں نا محفل میلاد، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جمع ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکرے کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے نا اس کے تذکرے کرنا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کرنا، اور حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کرنا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی تھی مکی اور مدنی زندگی، اس کو سننا اور سنانا محفل میلاد کہلاتا ہے۔ یہ ہے محفل میلاد۔ اور یقیناً یہ، اور پھر اس کے آخر کے اندر یعنی جب ہم حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کا ذکر سنتے ہیں، حضور علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے ہم اس کو سنتے اور سناتے ہیں، تو آخر کے اندر ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور لوگوں کو کیا کرتے ہیں جی، جو شرکاء محفل ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور بعض کا یہ نہیں بھی ہوتا، لیکن محفل میلاد اسی چیز کا نام ہے، بس اسی چیز کا نام ہے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اس جتنے کام میں نے آپ کو بتائے ہیں نا یہ باعث ثواب ہیں اور کار ثواب ہیں۔ کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، کھانا کھلانا بھی کسی کو کیا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہے، تو یقیناً اس بندے کو جو کھانا کھلانے والا ہے نا اس کو ثواب ملے گا۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے جتنے بھی شرکاء ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جب حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی نعتیں سنتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے سنتے ہیں، معجزات کا ذکر سنتے ہیں، حضور کی سیرت طیبہ کا ذکر سنتے ہیں، اور مجھے بتائیں کہ حضور کی ولادت کا ذکر سننا اور نبی کریم کے معجزات کا ذکر یہ تو قرآن نے خود کیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سننا اور سنانا یقیناً باعث ثواب ہے۔ یہ ہے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کے جلوس نکالنا، نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر کیا کرنا جی، جلوس نکالنا، اور شرکاء اس میں شریک ہوتے ہیں، اور نبی کریم اس میں بھی نبی علیہ السلام کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ولادت پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جو جھنڈے ہوتے ہیں وہ لہرائے جاتے ہیں، اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی تھی۔ ہم اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے افضل نبی کا امتی بنا کر دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا، اور ہمیں اس نبی علیہ السلام کا امتی رب نے بنایا کہ جو ساروں سے افضل ہے، ساروں سے برتر ہے، ساروں سے اعلیٰ اور ارفع ہے، تو یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہ ہے محفل میلاد النبی اور جلوس، لیکن اس میں جو خرافات آ گئی ہیں، اس میں جو غلط چیزیں آ گئی ہیں، جس میں ہمارے نوجوان بھی ملوث ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ پھر ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہمارے بڑے بھی شریک ہو جاتے ہیں، اور جس کا محفل میلاد سے اور حضور علیہ السلام کی ولادت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ خرافات کی جاتی ہیں، اور اس میں پھر بندہ ثواب نہیں ملتا اس کو۔ ایسے بعض غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں اور غیر شرعی کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے کہ بندہ سن کر افسوس کرتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام تو آئے تھے ان چیزوں سے منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اور ہمیں منع کر کے گئے تھے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہم وہی کام اس دن کرتے ہیں کہ جس دن میرے کریم آقا علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جس دن کو ہم میلاد کا دن کہتے ہیں، حضور کی ولادت کا دن کہتے ہیں، اور جشن عید میلاد النبی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور اسی دن ہم ایسے غیر شرعی کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں، اور ہمارے لیے کیا ہو سکتے ہیں، اگر قیامت والے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں۔
ان کاموں میں کیا ہے؟ رات کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم جلوس نکالا اور رات کو پھر گلیاں سجانا ایک طرح سے ٹھیک ہے اور ایک طرح سے ٹھیک نہیں بھی ہے. اگر آپ گلیاں سجا کر راستے روک کر گلیاں سجا رہی ہیں کہ آنے والوں کو مشکل ہو رہی ہے, جانے والوں کو مشکل ہو رہی ہے, گزرنے والوں کو مشکل ہو رہی ہے, تو معاف کرنا کہ آپ یہ بالکل بھی صحیح نہیں کر رہے. کسی کو تکلیف پہنچا کر یہ خوشی کا اظہار نہیں ہوتا. میرے آقا تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. لوگوں کی زندگی میں جو مشکلات تھی, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان مشکلات کو رفع کرنے کے لیے آئے تھے. اور میرے حضور نے خود فرمایا تھا کہ جو بندہ راستے سے ایک کانٹا بھی ہٹائے گا اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا. تو میرے آقا تو کانٹے ہٹانے کے لیے آئے تھے, رکاوٹیں دور کرنے کے لیے آئے تھے. اور ہم کیسے میلادی ہیں, پھر ہم کس طریقے سے میلاد اور جلوس کے اندر خوشی کا اظہار, یہ خوشی کا اظہار کس طریقے سے کرتے کہ رکاوٹیں اور راستے بند کر کے پھر ہم کہہ کے ہم نہیں, یہ نہیں. ہم نے میلاد بھی منانا ہے اس طریقے سے منانا ہے کہ جس طرح میرے آقا کی چاہت تھی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے تذکرے اس طریقے سے کرنے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کیے, لیکن اس طریقے سے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کیا. اس طریقے سے لوگوں کو غیر شرعی کاموں کے ارتکاب کی طرف نہیں ابھارا. اب اس کے بعد یہ پہاڑیوں والا سلسلہ بالکل ناجائز ہے. اب میں نے اپنے شاگردوں کو بھی کہا تھا, میں نے کہا کہ تم لوگوں نے قطعاً ایسا کام اب نہیں کرنا. پہاڑیاں کیا ضرورت ہے اس کی, کیا حاجت ہے؟ پھر پہاڑیاں بناتے اس کے اندر عجیب و غریب مخلوق رکھتے ہیں اور پھر اس کے اندر بت بھی باز کا جانور رکھے جاتے ہیں. نہیں, اس کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ یہ خوشی کا اظہار ہے, یہ خرافات کے اندر داخل ہے اور یہ غیر شرعی کام ہے جو ہم کرتے ہیں. سب سے بڑی پریشانی کی بات اور غیر شرعی کام, پھر رات کے وقت جو نوجوان پھر عورتیں باہر نکلتی ہیں, نوجوان بچیاں باہر نکلتی ہیں, پھر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے اور پھر اس سے میلاد کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے میلاد النبی کا کوئی تعلق, کوئی عالم دین, کوئی مفتی, کوئی مبلغ, کوئی مدرس اہل سنت و جماعت قطعاً ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, نہ اس کا دفاع کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے نہیں, حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اس کی کوئی اجازت نہیں ہے عورتوں کو باہر نکلنے کی. اور پھر بے پردگی ہوتی ہے, مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. اور مجھے یہ کئی بندوں نے بتایا مجھے کہ رات کو جو میں تو اس رات کو باہر نکلتا ہی نہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, اور لیکن ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ بھی ہم نے نبھانی ہے. اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس دن وہ کام کرتے جس میرے آقا نے منع کیا تھا ان کاموں سے تم نہیں. پھر مرد و عورت کا اختلاط ہے, مرد و زن کا اختلاط ہے, پھر بے پردگی ہے. اور بے پردگی کے اندر پھر نوجوان بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے وہ جو نکلے ہوتے ہیں رات کو نوجوان, وہ نیک پارسا پرہیز متقی ہوتے ہیں, نہیں وہ پیچھا کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ استغفر اللہ. تو یہ تو اس کو میلاد کا نام ہی نہیں دینا, یہ میلاد کی توہین ہے ایک طرح سے کہ ہم اس کو میلاد نہیں, کوئی میلاد نہیں ہے. یہ میلاد میں نے وہ بتایا کہ میلاد یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھنا, حضور کی سیرت طیبہ کا ذکر کرنا مل بیٹھ کر, کریم آقا علیہ السلام کی معجزات کا ذکر کرنا, حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا, اور نبی کریم علیہ السلام کی مدنی مکی زندگی کو جو حضور نے گزاری حالات وہ بیان کرنا, اور آخر کے اندر لنگر اور لوگوں کو کھانا کھلانا, یہ میلاد ہے. اور یہ جو ہوتا ہے نا رات کے وقت, اس سے نہ تو اس سے میلاد کا کوئی تعلق ہے, نہ جلوس سے اس سے کوئی تعلق ہے, نہ میلاد النبی سے اس کا کوئی تعلق ہے. ہم اس کے حوصلہ شکنی کرتے ہیں, حوصلہ افزائی نہیں کرتے. سارے اہل سنت و جماعت کے علماء, مفتیان کرام, مبلغین, مدرسین, خطباء حضرات, ائمہ حضرات, ساری اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ یہ بالکل ناجائز ہے اور غلط ہے. مت سمجھے کوئی یہ بنا کر پہاڑیاں بنا کر اور مرد و عورت کا اختلاط ہوگا ثواب ملے گا, نہیں ثواب نہیں ہے. یہ غلط کام ہے. بس محفل میلاد, حضور کے میلاد کی محفل کے اندر آئیں, اس دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں, نمازوں کی پابندی کریں. پھر نمازوں کی پابندی بھی نہیں ہوتی اس کے اندر. کیا ہو حضور کی یہ خوشی کا اظہار ہے, اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہے نماز. میرے آقا نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو ہم نے نماز کا خیال نہیں رکھا, نماز پڑھی نہیں, اور یہ خوشی کا نہیں. ہم میلاد مناتے ہیں لیکن میلاد اس طریقے سے مناتے ہیں, منائیں گے کہ اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے.
میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سننے کے کتنی پر ہے. اور یہ جو بڑے ہیں نا ہمارے گھر کے بڑے احباب حضرات، ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی چھوٹوں پر نظر رکھیں، اور جو اپنے زیر حکم، زیر کفالت، زیر تربیت بچے بچیاں جو ہیں ان کو اس رات قطعاً منع کرے، بالکل تم نے باہر جانا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس سے کوئی جلوس کا تعلق نہیں.